الدین الخالص۔ معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی عبادات میں نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ اسلام کی بنیادی احکام، بلکہ وہ عمل جسے اسلام کا ستون اور کھمبا کہا گیا، سب سے پہلا نماز ہی۔ نماز وہ عبادت ہے جسے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا کہا گیا۔ نماز حقیقت میں اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کی علامت، ایک مسلمان کے تقوی شعار ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی سیرت اور اسلاف کے طریقے پر غور کریں تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے کہ نماز مسلمان کی آرام گاہ ہے، جہاں اسے اپنے تمام ہموم و غموم، تمام پریشانیوں اور تمام ذہنی الجھنوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اسے مومن کی معراج کہا گیا ہے، جو اسے اپنے رب کے سائے رحمت تک پہنچاتی ہے۔ نماز کوئی رسم و رواج کا، کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ نماز میں آدمی حقیقت میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب نماز میں دل لگا کر آدمی نماز پڑھتا ہے۔ اور اسی لیے فرض نمازوں کے بعد جو سب سے محبوب نماز اللہ کے ہاں ہے، اور جسے ہم تقریباً بھول گئے ہیں یا اپنی لاپرواہی اور بے توجہی کا شکار کر چکے ہیں، کون سی نماز ہے؟ رات کی نماز ہے۔ رات کے سناٹے میں جب لوگ اپنے بستر پر، گرم بستر پر سوئے رہتے ہیں، خواب خرگوش میں رہتے ہیں، تب جب آدمی کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے قیام، رکوع، سجدہ اور دعائیں کرتا ہے، تو اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کون سی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قرار دیا۔ افضل الصلوات بعد المکتوبہ صلاۃ فی جوف اللیل، رات، آدھی رات ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز۔ نماز سے بے توجہی، فرض نمازوں سے ہماری بے توجہی جب اتنی عام ہے تو اس رات کی نماز کا کہاں ذکر بچے گا؟ آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارے نبی کی سیرت اور ہمارے صحابہ کرام اور اسلاف کی سیرت میں اس نماز کی کیا اہمیت تھی اور کیا مقام انہوں نے دیا، اور پھر دور جانے کی ضرورت کیا ہے، خود قرآن کا مطالعہ کیجیے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں خاص طور پر یہی کہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ مسلمان اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں بستر پر سو کر نہیں کٹتی ہیں، جن کی راتیں بستر پر سو کر نہیں کٹتی ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کے تاریکی میں اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر، سجدہ کر کے، رکوع کر کے، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، مسلمان کی خاص صفت کا، ان کے پہلو بستر سے نہیں لگتے ہیں۔ ان کے پہلو، مسلمان وہ ہیں، متقی اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے پہلو رات میں بستر سے نہیں لگتے ہیں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھ بستر سے الگ رہتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کس حالت میں رہتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کی تاریکی میں جب آدمی دوسرے لوگ سوئے رہتے ہیں تو وہ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کے عذاب کے خوف اور اس کی رحمت امید لے کر اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ روایت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ مزمل کی، حقیقت میں یہیں سے قیام اللیل کی شروعات ہے۔ یہ آیات مکے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورہ مزمل کی ان آیات کے شان نزول میں امام تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی دعوت کی شروعات کی اور اللہ کے حکم سے نمازیں بھی پڑھنے لگے، حرم میں بھی کبھی کبھی نماز ادا کرتے تھے۔ مشرکین کی جو پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، اس میں لوگوں نے میٹنگ کی کہ اس آدمی کا کیا جواب دیا جائے، اور یہ طے کیا ان لوگوں نے
کہ کوئی اس کو جادوگر کہے، کوئی اس کو کاہن کہے، کوئی اس کو پاگل کہے، کوئی اور کچھ اس کو کہے، تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں اور اس کی باتیں نہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس کے بعد مشرکین لگ گئے۔ آپ جہاں جاتے اور جس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو یہ لوگ پیچھے سے کہتے کہ اس کی بات نہ سنو، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ ساحر جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کو کسی نے آسیب کر دیا وغیرہ اس طرح کی باتیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ اپنے گھر گئے اور چادر لپیٹ کر سو گئے۔ چادر لپیٹ لیا، اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب سے کہا گیا کہ اے چادر لپیٹ کر سونے والے، کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو کر رات میں نماز پڑھو، رات کا کچھ حصہ، تھوڑا حصہ چھوڑ دو، پوری رات نہیں پڑھنا ہے، الا قلیلا، تھوڑا چھوڑ دو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑا کتنا کہا، چاہے آدھی رات پڑھو یا آدھا سے کچھ کم پڑھو، او زد علیہ، یا آدھا سے بھی کچھ زیادہ کر دو، یعنی آدھا سے کم ہو جائے یا آدھی رات ہو جائے یا 2 ہو جائے، آدھا سے زیادہ ہو جائے، اتنا پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور جو قرآن آپ کو اتارا گیا ہے اس کو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بتا دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، آپ کا طریقہ یہی تھا کہ قرآن آپ نہایت ہی آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، اس طرح کے جو بھی سنے اس کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی کو محدثین نے سنت نبی کہا ہے، اس طرح پڑھنا کہ سمجھ بھی نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، الفاظ کس طرح ادا ہو رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، یہ نبی کی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ جب بھی آدمی پڑھے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حکم کیا دیا گیا؟ رات کی نماز پڑھو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد رات کی نماز بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے 2 تابعی ہیں بہت جلیل القدر، حضرت زرارہ بن اوفا اور حضرت سعد بن ہشام، وہ لوگ کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت معلوم کریں۔ اور کیجیے شوق کس چیز کا تھا؟ شوق کس چیز کا تھا؟ کہا کہ رات کی نماز کا حال معلوم کرنے کے لیے ہم لوگ گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ہے، یا ایھا المزمل، یہی آیات پڑھ کر ان کو سنائی۔ اور کیا کہا کہ یہ آیتیں جب نازل ہوئی آپ کے اوپر تو آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر رات کی نماز بھی فرض کر دی گئی۔ ان سے غور کیجیے اس نماز کی کیا اہمیت ہے، اس نماز کا کیا مقام ہے اللہ کا۔ غور کیجیے، اول میں یہ نماز فرض کر دی گئی تھی۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ 1 سال تک مسلمان نماز رات کے قیام کرتے رہے، اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اس آیت کے حکم کے مطابق، آدھی رات 1 ثلث یا 2 ثلث کا اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ سب کے پیر پھول جاتے تھے۔ ہم لوگ عام طور پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنتے رہے ہیں کہ آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتی تھی۔ کہتی ہیں صحابہ کرام اس زمانے میں شروع میں جو مسلمان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان کے بھی پیر سوج جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اس نماز میں تخفیف کر دی، اس کو ہلکا کر دیا، اور مسلمانوں کے اوپر اس کو سنت کر دیا۔ اور اسی سلسلے میں سورہ کی آخری آیت نازل ہوئی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ۔ یہ پوری آیت اس کے بعد نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عام طور پر اس کی اجازت دی کہ جو چاہے پڑھے اور جو چاہے نہ پڑھے، اس کی اجازت دی۔ لیکن عام طور پر محدثین نے کہتے ہیں کہ رات کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن اس میں اختلاف ہے ائمہ کے ہاں، محدثین کے ہاں، کہ آپ کے اوپر فرض تھی یا فرض نہیں تھی۔ امت کی طرح آپ کے اوپر بھی اس کو نفل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ذکر کیا گیا کچھ لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرض نمازیں پڑھ لی تو ہمارا کام ہو گیا، رات کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں سوچئے حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، ہم تو فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتے، اگر دن میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو فجر کی نماز کہاں جاتی ہے اس کو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں۔ اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچیں کہ اس حدیث کی روشنی میں ان کا کیا ہوگا۔
کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یزعمون، جن کو یہ گمان جن کے دلوں پر چھا گیا ہے، جو سمجھ چکے ہیں کہ رات میں نماز نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ سوچ چکے ہیں کہ فرض نمازیں پڑھ لیں تو یہی کافی ہے، اس کے علاوہ اور نماز نہ پڑھیں، رات میں نماز نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ یاد رکھو کہ تمہارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ تمہارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی بھی آپ کی رات کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، رات کی نماز کبھی بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، اللہ ہے کہ بیمار ہو جائیں تو اس حالت میں بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن رات کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے۔ اس کے بعد کیا کہتی ہیں، غور کرنے کی بات ہے، کہتے ہیں تم اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائض کے بعد اگر کسی نے پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو کہ دن میں تم کتنے گناہ کرتے ہو، تخطئون فی النہار، دن میں تم کتنے گناہ کرتے ہو، اس کو بھی تو یاد رکھو۔ کیا نماز صرف فرض نماز پڑھنے سے یہ گناہ خود معاف ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ نوافل اور رات کی نمازیں اس لیے ان کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ آدمی سے جو گناہ ہوتے ہیں دانستہ اور نادانستہ، یہ سب عبادتیں اس کی کفارہ بن جائیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ کرام سے، نوجوان صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ سنت کے بہت شہدائی تھے، سنت کے پر عمل ان کا مثالی تھا صحابہ کرام کے درمیان بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کم عمری میں ہجرت کے بعد جب مسجد نبی بنی تو میں مسجد ہی میں سوتا تھا، جبکہ مسجد ایسی تھی کہ اس کی دیوار نہیں تھی، کتے بھی اس کے اندر آتے جاتے تھے، دیوار کہا کہ اس کے بعد بنائی گئی۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا کر پوچھا کہ عبداللہ رات میں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں، چھوٹ جاتی ہے۔ کہا کہ رات کی نماز کبھی نہ چھوڑو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد میں نے کبھی رات کی نماز چھوڑی، اور اس طرح کی بات دوسرے کئی صحابہ کرام سے منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے ہم کو کہا کہ رات کی نماز ضرور پڑھا کرو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ۔ اپنے اوپر رات کی نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ میرے بھائیو، یہ صرف بوڑھوں کا کام نہیں ہے، نماز صرف بوڑھوں کے اوپر فرض نہیں ہے، اور نماز جو نوافل ہیں یہ صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کہا کہ اپنے اوپر رات کی نماز کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیکوکار لوگ گزرے ہیں ان کی یہی عادت تھی، ان کا یہی طریقہ تھا، ان کی یہی سنت تھی۔ اور یہ وہ نماز وہ ہے جو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، جو رفع درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے تمہارے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر فرمایا امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، وہ شخص جو رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے گزارے، جو رات کو اپنی رات گزارے اللہ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر، یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، یحذر الآخرہ، کیوں؟ اس لیے کہ اسے آخرت کا خوف ہے، اسے اللہ کے ہاں حساب دینے کا ڈر ہے، اسے اپنے اعمال کی خرابی کا ڈر ہے، اسے اللہ کے ہاں پکڑ اور گرفت کا خوف ہے۔ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی امید ہے۔ اسے امید بھی ہے کہ اگر عبادتیں کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو ضرور اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے شامل حال، اس کا اسے یقین بھی ہے۔ اور اسی خوف اور اسی رجا کے درمیان وہ رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر کے راتیں گزارتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے میرے بھائیوں جو حقیقت میں اسلاف کی عام طور پر عادت تھی، عام طور پر اسلاف کی عادت تھی۔ رات کی نماز وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، رات کی نماز کبھی بھی وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی اہمیت کو جگہ جگہ بتلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ یہ وقت ہوتا ہے جب رب العالمین خود
اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا جب خود رب العالمین اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ثلث اللیل کے بعد ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خود پکار کر کہتا ہے. کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. ہمارا رب، حدیث کے لفظ پر غور کیجیے، اللہ نے ہی کہا، دوسرا کوئی لفظ نہیں کہا ہمارا رب، یعنی جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہماری تربیت کرتا ہے، جو ہمارے جینے کا سارا انتظام کرتا ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت، جس کا فضل و کرم ہر وقت ہمیں حاصل رہتا ہے، وہ رب اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اپنے بندوں سے قریب ہونے کے لیے، اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے، آسمان دنیا پر نازل ہو کر. اور کہا ہر رات، یہ رمضان یا کوئی اور رات اس کے لیے خاص نہیں ہے، ہر رات. اور کیا کہتا ہے؟ حل من مستغفر فاغفر له. کیا ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، روئے گناہ یاد کر کے، اور میں اس کی بخشش کر دوں. یہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، یہ خود کہتا ہے. جس چیز سے ہم غافل ہیں، وہ عمل جو ہماری روزی کی کشادگی کا ذریعہ ہے، جو عمل جو ہماری زندگی کو خوشحال بنانے کا ذریعہ ہے. استغفروا ربکم فإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمتوں کو اس دنیا میں کھول دیتا ہے، جو اللہ کی رحمتوں کو اس دنیا میں کھولتا ہے. اولاد ملتی ہے، مال ملال ملتا ہے، اور روزی کی کشادگی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین خود کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی چاہے، اور میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو دھل دوں. حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا، اپنا دست سوال میرے سامنے دراز کرے، مانگے مجھ سے، اور میں اس کی جھولی کو بھر دوں، اس کو دے دوں. مانگو اس رب سے، تو مانگو ٹوٹ کر اس رب سے، دل لگا کر اس رب سے، جو دینے کے لیے رات کے اندھیرے میں بھی آپ کے قریب آتا ہے. حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں، اس کو دے دوں. اور یہی نہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہے کوئی اپنی پریشانی سے نجات مانگنے والا، اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے بیان کرنے والا، کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. رات کے بعد کسی ترغیب دی گئی ہے کہ وقت ہوتا ہے جب آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے، غفلت کی نیند میں پڑا رہتا ہے، گرم بستر میں لپٹا رہتا ہے. اس وقت اللہ رب العالمین کو جو یاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے. اور یہ مسلمان کی صفت کہا گیا ہے. مسلمان رات میں بہت کم سوتے ہیں، ان کی پیٹھ رات میں بستر سے الگ رہتی ہے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے. انشاءاللہ موقع رہا تو اگلے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، کتنی نماز پڑھتے تھے، کتنے قرات کرتے تھے، اور کس طرح کا عمل آپ کا ہوتا تھا. انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی عبادت کی خواہش اور چاہت پیدا کر دے، اپنا بندہ بنا کر دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں نمازی بنا دے. رب العالمین ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، سب کو نمازی بنا دے. اس عبادت میں ہمارا دل لگا دے. رب العالمین اس عبادت میں ہمارا دل لگا دے. نماز کی جو روح ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. رب العالمین ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے. رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر. جو بے روزگار ہے رب العالمین ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر. ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں محفوظ کر دے، ہر قسم کی آفتوں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے ہمیں محفوظ کر دے. ہر بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر. دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ.